ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ پہ اور آپ ہمیں جوائن کریں نظر انی صاحب بھی. ویری وارم ویلکم ٹو یو ایز ویل. وقفے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ جو چیزیں اسٹیبلش ہو چکی ہیں یا جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، مثلا اس خط کے بارے میں بی بی سی کہتی ہے کہ وہ اس کو اوتھینٹیکیٹ کرتے ہیں. نئی نعمت صاحب کی ٹیسٹیمنی ہے، وہ مسلسل ٹویٹس کیے جا رہے ہیں، مسلسل اپنی طرف سے انفارمیشن دیے جا رہے ہیں. کیا پاکستان میں بھی کوئی ایکشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان میں تو آلریڈی بہت سارے کیسز ہیں متحدہ کے، جو بے شمار جو پرانی ایف آئی آرز بھی ہیں، پرانے مسائل بھی ہیں. لیکن یہ تو یو کے کی جو گورنمنٹ ہے یہ تو اس کی تفتیش کر رہی ہے نا اس وقت. تو لیکن یو کے کی گورنمنٹ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اتنی زیادہ ان کا ہولڈ ہے. وہ تو یہ الیج کر رہے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو بولنے نہیں دیا جاتا. پولیس آفیسر کی ٹیسٹیمونی دی ہے وہاں پہ، جو فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ ہے، آپ اس پولیس آفیسر کی آئیڈینٹی پوچھ سکتے ہیں. تو کیا ہمیں نہیں پوچھنا چاہیے کہ ہمارے اداروں کے اوپر کون اتنا پریشر ڈال رہا ہے یا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ نہیں، بالکل پوچھنا چاہیے، یہ تو اور پوچھنا ہمارا فرض بھی ہے. مگر دیکھیں، پاکستان میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کا اتنا زیادہ ہولڈ ہے. ایم کیو ایم کے بارے میں بہت کچھ لکھا جاتا ہے، لکھا گیا ہے. اگر آپ اخبارات دیکھیں، چاہے ٹیلی ویژن پر دیکھیں، سوشل میڈیا پر دیکھیں، تو ایم کیو ایم پہ بہت زیادہ جو ہے تنقید ہوتی ہے. اب میرے خیال سے ایک بیلنس کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم ایک ایسی پارٹی ہے جس کا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لو ہیٹ کا ایک وہ رہا ہے تعلق. پہلے انہوں نے ان کو بہت سپورٹ کیا، پھر 2 بار ملٹری آپریشن بھی، رینجرز کے آپریشنز ہوئے کراچی میں، پھر اس کے بعد ان کو جو دوبارہ گلے لگا لیا گیا مشرف صاحب کے دور میں. تو یہ ہمیں بھی اپنے دیکھا کہ ہماری ریاست کی پالیسی کیا ہے، کہ ہماری ریاست جو ہے اس کی ایک کلیئر واضح پالیسی نہیں ہے. کبھی تو ان کو 10 سال اقتدار میں رکھتے ہیں اور ان کو مکمل سپورٹ کیا جاتا ہے، تحفظ کیا جاتا ہے، ان کے کیسز بھی معاف ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں ان کے گورنر جو ہیں بھی سندھ میں، وہ 11 سال سے تقریباً انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے. آخر وہ بھی تو ریاست کے نمائندہ ہوتے ہیں نا گورنر. تو سوال یہ ہے کہ یہ صرف ایم کیو ایم ہی پر کیوں سپاٹ لائٹ ہے؟ ہماری اپنی ریاست اور ہماری اپنی ایجنسیز جو ہیں ان کی کیا پالیسی ہے کراچی کے بارے میں؟ کیا وہ کراچی میں اسی طرح کی ایک کنٹرولڈ انارکی چاہتے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں جمہوریت جو ہے وہ پنپے اور وہاں پہ لا انفورسمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ مضبوط ہوں؟ کہ کیا ایم کیو ایم جو جیتتی ہے وہ ایجنسیز کی وجہ سے جیت رہی ہے؟ نہیں، ایجنسی نہیں، یہ بات نہیں ہے. ایم کیو ایم کی بالکل پاپولر سپورٹ ہے. تو پھر ایجنسی کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے، ریاست کی پالیسی ہے، ریاست ان کو پیچھے لے جاتی ہے. دیکھیے، یہ کس کا کام ہے؟ اگر ایم کیو ایم کے خلاف الزامات ہیں تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ لا انفورسمنٹ کے اداروں کا کام ہے نا سر. اگر تو پولیس جو ہے، پولیس، ایف آئی اے، رینجرز، اگر انہوں نے کراچی کی صفائی کرنی ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی ادا کریں. سپریم کورٹ تک نے وہاں پہ جا کے احکامات جاری کیے. اب پولیس افسر وہاں پہ کچھ کہتے ہیں، باہر کچھ کہتے ہیں. استثنائی کیفیت ہے. پہلی تو یہ چیز ہے کہ جو ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل ہوا ہے وہاں پر، اصل بات تو یہ ہے نا کہ برطانیہ کی سرزمین پر ایک جرم ہوا ہے اور اس کی تفتیش کرتے کرتے وہ منی لانڈرنگ کا واقعہ آ گیا. پھر الیکشن ہوئے اور جو الطاف بھائی کی ایک تقریر تھی جس میں انہوں نے دھمکی دی 3 تلوار والوں کو وغیرہ وغیرہ، اس کے ترجمے ہوئے، لوگوں نے پریشر ڈالا. اب بہت سی چیزیں مل گئی ہیں وہاں پہ. ظاہری بات ہے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو بھی اپنے جو پاکستانی پاپولیشن ہے اس کو دکھانا پڑتا ہے کہ وہ کچھ عمل کر رہے ہیں، کچھ کارروائی کر رہے ہیں. ہماری طرح تو نہیں ہوتا نا، ہمیں تو ہمارے یہاں تو کارروائی بہت سوچ سمجھ کی ہوتی ہے. ایک تو وہ بات مجھے تو لگ رہا ہے یہاں بھی کارروائی سوچ سمجھ کے ہوتی ہے. لیکن باتیں ہم کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے پاکستانی نظام میں اور برطانوی نظام میں کوئی فرق نہیں. اوپر انٹیریئر منسٹر یا جو بھی وزیر ہے وہ بیٹھ کے جب تک نہیں کہے گا کہ اس کے خلاف کارروائی کرو، ہم کارروائی نہیں کریں. مجھے تو لگتا ہے کہ آئی آلویز تھاٹ کہ لا اپنا کورس لے رہا ہے. اس میں جو انویسٹیگیشنز کے آہستہ آہستہ جو ان کو پتا چل رہا ہے، انہوں نے چھاپا مارا، چھاپے میں نکل آئے، منی لانڈرنگ کا کیس بھی بن گیا. یہ سارا کچھ ایک پروسیس ہے. صحیح بات ہے. لیکن میں تو یہاں کی دیکھیے بات ہے کہ پاکستان میں کراچی جو ہے وہ ایک تو ہماری معیشت کی شرگ ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور وہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایم کیو ایم وہاں پہ پاپولر پارٹی بھی ہے، ان کا کنٹرول بھی ہے، ان کے کیڈرز بھی ہیں، اور جو انہوں نے لفظ استعمال کیا وہ ایریاز بھی فکس کرتے ہیں. کنٹرول کیسا ہے؟ کیونکہ جب الیج کیا جا رہا ہے کہ یہ کنٹرول نارمل کنٹرول نہیں ہے. یہ الیج آج سے تھوڑی کیا کریں گے، تو آج سے 10-15 سال 20 سال سے کیا جا رہا ہے. نہیں لیکن اب برطانوی BBC کی ایک ڈاکیومنٹری آ گئی تو ہم سب جاگے کہ وہاں پہ ارے بھائی نو گو ایریاز تو وہاں پہ 20 سال سے ہیں.
اور یہاں پہ وہاں پہ جو ہے کیڈرز کا کنٹرول ہے. آپ جا کر دیکھیے بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ پولیس تنخواہ ہے اور وہاں پہ صرف چند پارٹیاں یا لیاری میں جائیے تو وہاں پہ گینگ کا ہولڈ ہے پورے علاقے میں. اب وہاں پہ منگو پیر کی سائڈ پہ جائیے وہاں طالبان کا ہولڈ ہے. کراچی کو تو ہم نے اس طرح سے بنا دیا ہے کہ وہ ایک لا لیس ان گورنڈ ٹیریٹری بن گئی ہے. پولیس کی آپ وہاں نفری دیکھیے وہاں پہ لاہور سے بھی کم پولیس ہے پر پرسن, اگر پر پولیس جو ہے اور پاپولیشن کا ریشیو دیکھیے. تو یہ کیسی جگہ ہے کہ وہاں پہ آپ پھر رینجرز بھیجتے ہیں, کبھی وہ کام کرتے ہیں, وہ رپورٹ یہاں پہ کرتے ہیں. دیکھیے ہم نے خود معاملات کو نہیں, بی بی سی غلط نہیں کہہ رہا, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ کا مطلب کیا ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ کراچی جو ہے اس کو ہمیں بہت کیئرفلی ہینڈل کرنا پڑے گا. اگر یہ جو پبلک پریشر بن رہا ہے, اگر یہ تیسرا آپریشن ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا سیاسی حل نکالنا ضروری ہے. سیاسی حل جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں نکالتی ہیں, وہ جمہوریت کے فریم ورک میں ہوتا ہے. 2 بار آپریشن کیے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور دونوں بار دیکھیے کیا ہوا, حالات وہیں کے وہیں. میں اس پہ دیکھیے میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت جو ہوتی ہے وہ خود ہی ان چیزوں کا حل ہوتی ہے. اب ایک حلقے کے اندر پی ٹی آئی کے کارکنان نے یہ ثابت کر دیا کہ ایم کیو ایم کا وہ ہولڈ نہیں چلنے دیں گے. وہاں پہ دھرنے بھی ہوئے, دھمکیوں سے بھی وہ نہیں ڈرے, مروب نہیں ہوئے, اور سیاست اس طرح بدلتی ہے. یہی بات ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کراچی کے اوپر توجہ نہیں دی. دیکھیے 10 سال کا عرصہ کافی ہوتا ہے. پچھلے 10-11 سال میں آپ دیکھیے کہ وہاں پر کتنی لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز کو مستحکم کیا گیا. عدالتی جو پورے کا پورا پروسیس ہے کیا وہ امپروو ہوا, کیا نئے پروسیکیوٹرز اپوائنٹ ہوئے. خود ایم کیو ایم گورنمنٹ میں تھی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پی 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 اور ایم کیو ایم نے خود نہیں کیا, یا اور ایک اور ویو ہے کہ آپس میں جھگڑے ان کے ہوتے رہے کہ کون سا پارٹ جو ہے اس شہر کا کہ وہ کس کے تابع ہوگا, کون سی پارٹی کے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہمیں کراچی کا سوچنا ہے. ہمیں کراچی کی جو لا انفورسمنٹ ہے, ادارے ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کو بلڈ کرنا ہے. ایم کیو ایم کا مسئلہ جو ہے وہ بھی جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ, اس کے ساتھ اس جماعت کے اندر ہے. لہٰذا جب قائد نہیں رہے گا تو پھر کیا ہوگا, میں تو یہ سوچ رہا ہوں. یہ سوال عرفان صاحب تو بہت ہی جو ہے بدملا باتیں کہہ رہے ہیں. دیکھیے میں کاشف یہ جو انہوں نے پینٹ کیے نا آپشن, یو ایگری وتھ ہم؟ آئی ایگری وتھ ہم. اور جو تیسرا انہوں نے سینیریو کہا ہے نا, دیکھیں مہاجر جو ہے یہ پارٹی کی جو ایتھوس ہے, اس کی جو اوریجنز ہیں وہ مہاجر آئیڈینٹی کے ساتھ منسلک ہیں. اب مہاجر جو لوگ تھے جو آئے تھے ان کی کیا گریونسز ہیں, وہ صحیح ہے غلط ہے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن وہ بھی ایک مونولتھس نہیں ہے. جیسے کہ پنجابی ایک مونولتھس نہیں ہے, مہاجروں کے اندر بھی کوئی بہار سے ہوتا ہے, کوئی بنارس سے ہوتا ہے, کوئی کہاں سے ہوتا ہے, کوئی دہلی سے ہوتا ہے, اور ان کے اندر چینج کرنے کی کوشش کی نا یہ ہم نے, وہ کہتی ہیں اب ہم اس آئیڈینٹی سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. پچھلے کئی سالوں تو وہی کوشش کر رہے ہیں. آفاق صاحب جو ہیں اور حقیقی جو ہیں وہ بھی مہاجر قومیت کے اندر جو سب آئیڈینٹی ہوتی تھی, سب کلچر, اس کا وہ اس کے گرد آرگنائز کرتے تھے. اس لیے یہ جو ایم کیو ایم کی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک کلٹ پارٹی ہے. الطاف حسین صاحب کی سے عقیدت اور ان کو کیا سب کچھ ماننا اس کی بنیاد ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ویل آرگنائز پارٹی بھی ہے. محلے تک, لین تک, ہر جگہ اس کے کیڈرز بالکل صحیح طریقوں پر آرگنائز ہیں. تو یہ کانٹرڈکشن ہے, یہ کراچی میں موجود ہے. اگر آپ جائیں وہاں وزٹ کریں آپ کو یہ دونوں چیزیں دکھائی دیں گی. ایک طرف وہ پرانے زمانے کی وفاداری بھی ہوگی کہ ایک شخص کے ساتھ, اور ساتھ میں آپ کو ماڈرن لائنز کے اوپر پارٹی مشینری بھی ملے گی. تو یہ کانٹرڈکشن جو ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ مختلف جو گروپس ہوتے ہیں ایک پارٹی یا گروہ کے اندر, وہ پھر اگر الطاف صاحب کو ہو جاتی ہے جیسے انہوں نے کہا ایک کہ اگر ان کو کوئی سینٹنس ملتا ہے برٹش گورنمنٹ کی طرف سے, تو پھر مختلف گروپس ہیں پارٹی کے اندر, اور وہ ایک مسئلہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا جا سکے کہ آئے جن کو آپ نے اوقات دکھائی ہے, اب وقت جب پڑے گا وہ آپ کے ساتھ بھی نہیں ہے, وہ بخاری صاحب یہی تو بات ہے نا, شخصی پارٹی ہے, کلٹ کی پارٹی ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کی پاپولر بیس ہے. جیسے کاشف نے آپ کو کہا کہ مہاجر ایک آئیڈینٹی ہے, ان کی اپنی ایک پوری ہسٹری ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کو وسائل نہیں ملے, نوکریاں نہیں ملی, شہری دیہی تقسیم ہے سندھ کے اندر. دیکھیے ہمیں یہ چیزیں نہیں بھولنی چاہیے. یہ چیزیں اس کے خلاف کوئی چیز نہیں.